اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیبی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، پارہ نمبر 14 سورہ مومن کی آیہ نمبر 7، 8 اور 9 تین آیات مقصہ تلاوت کی ہیں۔ کل ہماری گفتگو تھوڑی سی ایصال ثواب کے سلسلہ میں ہوئی، اسی کی مزید فضیلت و اہمیت تھوڑی سی آج گزارش کروں گا۔ اللہ رب العزت جل شانہ کے فرشتوں میں سے کچھ کی ڈیوٹی ہمارے ساتھ ہے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی زمین پہ گشت کی ہے، کچھ کی آسمانوں پہ ہے۔ کچھ خوش نصیب فرشتے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ تفاسیر میں آتا ہے کہ 70,000 نوری فرشتہ ہے، ایک دو بھی نہیں ہے، 70,000۔ یہ مالک ذوالجلال جل شانہ کی ذات کو معلوم ہے، یہ اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70,000 فرشتہ جو ہے اللہ رب العزت کا عرش جو ہے ایسے اپنے ہاتھوں کو جیسے اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہیں کندھوں پہ رکھ کے ایسے اٹھا کر زبانیں جو ہیں ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ ان کے پیچھے پھر 70,000 فرشتہ ہے، ہر فرشتے کی الگ الگ تسبیح ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ سبحان اللہ کر رہا ہے، دوسرا الحمدللہ، تیسرا اللہ اکبر، ان 70,000 فرشتوں کی الگ الگ تسبیح ہے، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ 70 ضرب 70 14,000 ہو گئے۔ اچھا، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں 7 آسمانوں سے اوپر۔ قرآن کہتا ہے یحملون العرش، وہ جو 70,000 اٹھائے ہوئے ہیں نا، ومن حولہ، اور جو 70,000 اس کے ارد گرد ہیں، ان 14,000 کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، 1,40,000، 14 میں کیا بیٹھو، 1,40,000۔ تو ان کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، نیک اتنے کہ اپنے رب کی ہر وقت وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، ویؤمنون بھی، اور اس پہ وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، ویستغفرون، اور استغفار طلب کرتے ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کام یہ ہے رب کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، جب مانگنے کی باری آتی ہے امت محمد کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر توجہ طلب ہے یہ جملہ،
کام یہ ہے کہ رب کی یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جب مانگنے کی باری آتی ہے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، مانگتے ہیں تو امت مصطفیٰ کے لیے مانگتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے اللہ تیری رحمت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے، فاغفر پس بخش دے، للذین تابوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر سے توبہ کر کے محمد کا نام لے لیا ہے، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو ترازو آ گئے ہیں نا بڑے بڑے، جی نہیں اس کے لیے مانگیں یا نہ مانگیں، یہ مانگنا ہے یا نہیں مانگنا، کس ٹائم مانگنا ہے کس ٹائم نہیں مانگنا۔ رب کے نوری فرشتے ہو کر تیرے میرے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے والدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، حضور کی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اے امتی کبھی تم بھی گریبان میں جھانک، تو اپنے باپ کے لیے دعا نہیں مانگ رہا؟ عرض کیا کرتے ہیں بے نیاز، تیرا علم تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، پس بخش دے ان لوگوں کو تابو جنہوں نے کفر سے توبہ کر لی، ایمان کی دولت سے فیض یاب ہوئے، واتبعوا سبیلک اور چلا تو انہیں اس راستے پہ، واقعہم عذاب الجحیم اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، انہیں جہنم کے عذاب سے دو چیزیں ذکر کی، اللہ انہیں بخش دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ چلو یہاں تک معاملہ تو ہو گیا۔ ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، وَأَدْخِلْهُمْ انہیں تو داخل فرما دے، جنات عدن التی وعدتہم جنت عدن کے اندر جس کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ پہلے تو بخشش کی دعا مانگی، یا اللہ انہیں بخش دے اور جہنم سے بچا لے، پھر عرض کرتے ہیں بے نیاز تو انہیں جنت جس کا وعدہ کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ جنت بھی عطا کر دے۔ آگے معاملہ ختم نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ صرف انہی کو نہ بخش، ان کے جو والدین میں سے نیک ہیں انہیں بھی معاف فرما دے، وَأَزْوَاجِهِمْ ان کی بیویوں کو بھی بخش دے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ ان کی اولادوں کو بھی معاف فرما دے، بخش دے، جنت میں داخل فرما دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ العزیز الحکیم بے شک تیری ذات غالب حکمت والی ہے۔ واقعیم السیئات بے نیاز انہیں گناہوں سے بچا لے، وَمَنْ تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ اور جس سے تو نے گناہوں سے اس دن بچا لیا یہ تیری رحمت ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ معزز حاضرین، آپ نے ترجمہ سماعت کیا، نوری فرشتے ہو کر ہمارے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعا مانگے، رب قرآن بنا دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اگر اپنے باپ کے لیے مانگے، اپنی ماں کے لیے مانگے، اپنے استاد کے لیے مانگے، اپنے پڑوسی کے لیے مانگے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے مانگے، اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا نہیں تو نے اب پہلے ہی مانگا تھا دوبارہ پھر لینے آ گیا لہٰذا میں نہیں دیتا۔ تھوڑی سی سوچیں اس بات کو۔ بندہ مومن جب کسی مسلمان بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے، اپنے کرم سے عطا کرتا ہے۔ ہمارا کام اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا ہے، ہمارا کام زبردستی نہیں ہے، ہم اس پہ ثواب جو ہے مقرر نہیں کر سکتے، ہاں اتنا ضرور ہے جو ثواب ہمیں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت کے طور پہ ملا اس میں شک نہیں کر سکتے۔ اگر شک کریں پکے پیڑے سچے سچے بے ایمان ہو جائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے، امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد 10 دفعہ پوری سورت پڑھتا ہے،
اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا، یہ محل اسے دے دو۔ اب وہ محل جب اسے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے بے نیاز یہ محل جو مجھے دیا یہ میرے باپ کو دے دے، یہ میری ماں کو دے دے، میرے استاد کو دے دے، میرے نمازی بھائی کو دے دے۔ اب اللہ رب العزت اپنے کرم سے اسے بھی عطا دیتا ہے اور اس سخاوت کرنے والے کو اور بڑھا کے عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، دعا مانگیں، یہ کتنا نفع بخش سودا ہے۔ اور رہی ایصال ثواب، جیسے میں نے کل بھی گزارش کیا، اس میں ایصال ثواب کہ تمامی قائل، ورنہ رحمت اللہ علیہ کی جگہ لعنت اللہ کہنا شروع کر دو تو بڑی، دیکھو نا یزید کو عرصہ ہو گیا ہے، اس کے لعنت اللہ اور رحمت اللہ پہ آج تک اختلاف آ رہا ہے۔ اس کے حامین ان کے سامنے آپ کہہ کے دیکھیں لعنت اللہ، وہ گلے پڑ جائیں گے۔ وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، وہ یہ ہے، وہ دوسرے جو ہیں وہ اس کے پیروکار، وہ لعنت اللہ کے قائل نہیں ہے۔ جو امام علی مقام سے محبت رکھنے والے ہیں وہ لعنت اللہ کی قائل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جتنی دیر اس پہ لعنت بھیجنی ہے اتنی دیر محمد و آل محمد پہ درود و سلام پڑھ لو۔ آقا علیہ السلام کی آل پہ درود و سلام پڑھو، اس کا فائدہ ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صبح مانگیں، فرشتے ہو کر جب مانگ رہے ہیں، اللہ نے انہیں منع نہیں کیا ہو تو میرے عرش کو اٹھائے ہوئے ادھر آ کے بھی تمہیں امت محمد یاد نہ، وہ آئے نہ وہ ہمیں ملے نہ انہیں ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں پالا، استاد نے پڑھایا، بھائیوں نے، بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائیوں کو کھلایا، بہنوں نے چھوٹے بھائیوں کے ناز نخرے اٹھائے۔ فرشتوں کو تو کسی نے کپڑے دھو کر نہیں دیے، لیکن وہ نوری فرشتے ہو کر آج اگر کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے، عمرہ پہ جاتا ہے اور واپسی آ کر بتائے یا اس کے ساتھی بتائیں آپ کو کہ یار اس نے نا حجر اسود شریف کے پاس کھڑے ہو کر آپ کا نام لے کر دعا مانگی ہے، آپ مشکور رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یا اس کا گریبان پکڑ لیں گے تو ہویا کون ہے منگن والا؟ نہیں، خوش ہو گے یار تیری مہربانی، تو نے بہت اچھا کیا۔ اگر ساتھ والا آ کے بتائے یار یہ وہ شخص ہے جس نے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر میں گواہ ہوں، اس نے تیرا سلام بھی عرض کیا اور سرکار کی بارگاہ میں دعا کا استغاثہ بھی عرض کیا ہے، یہ قدمین شریف ہے میرے حاضر الجنہ شریف میں مقام صفا پہ، ہم خوش ہوں گے۔ تو جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مومن کے لیے دعا مانگے تو جس باپ نے تجھے اور مجھے اپنی گودی میں چاہ کر اٹھایا ہے، اس محنت و مشقت کے ساتھ کما کر، گرمی اور سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ہمارے لیے رزق کما کر ہمیں سہولیات عطا کی، ہمیں جب بولنے کا وانگ آیا، بولنے کا ڈھنگ آیا، اس وقت کہیں نہیں ابے کے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے ایسی اولاد اللہ دے ہی نہ۔ اب رہی کسی ٹائم بھی دعا، آپ جا رہے ہیں راستے پہ، بائک پہ ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں، کسی چیز پہ، قبرستان کے پاس سے گزرے، اتنا پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ اس قبرستان والوں کی روح کو پیش کر دو، جائز ہے؟ کون آپ کے سر پہ کوئی ہاڑا مار رہا ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ ایک بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پتہ چلا ہاتھ باندھ کر بھی ایسے میں بیٹھا ہوں، ایسے بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں، لیٹا ہوں لیٹے لیٹے یہ دعا پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر ان حالات میں کسی کے اوپر پابندی نہیں ہے تو اس حالت کے اوپر پابندی آخر کیوں ہے؟ تو مضمون کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ چیز واضح ہوئی، مومنوں کا وتیرہ بھی ہے، جیسے کل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا عرض کی، ابھی بھی میں نے پڑھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی سورہ ابراہیم کے اندر، انبیاء علیہ السلام، اسی طریقے سے سورہ نوح کے اندر 29ویں سپارے میں یہی دعا مذکور ہے، الفاظ کا تھوڑا سا رد و بدل ہے۔ تو انبیاء کی سنت ہے مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے دعا مانگنا، اور فرشتوں کی سنت بھی بن گئی۔ اب آ گیا یہ کہ ہاتھ اٹھا کے مانگنا، یہ ہاتھ نیچے کر کے مانگنا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ارشاد فرمایا، جیسے میں نے کل بھی میدان عرفات کی حدیث پاک عرض کی ہے۔ تیسری چیز، ایک الزام ہوتا ہے جی یہ کھانے کے اوپر صرف ختم پڑھتے ہیں، ویسے ان کا ختم ہوتا نہیں۔ اب میں نے کل بھی عرض کی، ہمارے کے کوئی کھانا نہیں ہے لیکن دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کھانا آ بھی جائے تو کوئی ایسی نجس چیز نہیں آ گئی کہ اس آنے سے دعا رک جائے گی، پھر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں وہاں سنت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں عطا کریں لے لو، جس سے رسول منع کریں اس سے رک جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے کھانا بنایا، تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا سالن جو ہے نا اور روٹیاں مجھے باندھ کر دی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر لے جاؤ، کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ آج کوئی چیز بنائی ہے جی وہ آقا کی بارگاہ میں پیش کریں، تحفتاً ہدیتاً۔ حضرت انس فرماتے میں وہ کھانا لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار کے اندر حاضر خدمت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا سامنے رکھا، کھانا سامنے رکھا، جو رب نے چاہا محمد عربی نے پڑھا، اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ محمد پڑھتے کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بتاتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد تو بولتے ہی وہی ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے، وحی الہی بولتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ ظاہر بات ہے جو وحی الہی ہوگی، جو وحی الہی ہوتی ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا وحی الہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وحی الہی کھانا آگے رکھ کے پڑھنا یہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے بعد پھر جب اس کھانے کو شروع فرمایا آ جاؤ کھانا کھائیں، حضرت انس پاک فرماتے ہیں میں بھی ساتھ شامل ہو گیا اور ہم کھانا کھاتے رہے، دیگر صحابہ نے بھی کھایا۔ مجھے نہیں معلوم جو لے کر گیا تھا وہ زیادہ ہے یا جو بچ گیا ہے وہ زیادہ ہے، پیار سے کہیے تو پتہ کیا چلا؟ جس کھانے پہ قرآن پڑھ دیا جائے نا، اللہ کی وحی پڑھ دی جائے، وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، تو اس سے ثابت ہوا کھانا آگے رکھ کے قرآن پڑھ لینے سے کھانا پلیت نہیں ہوتا، کھانا پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری دلیل بھی عرض کر دوں، آپ ایک بکرا لٹائیں، آپ نے قربانی ہے یا ویسے ذبح کرنا ہے، ہاتھ میں چھری لے، منہ دوسری سائڈ پہ کر لینا، بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے نا، آگے رکھ کے تو کریں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، پیچھے رکھ کے کرنا اٹھا پٹھا ہی کام ہے۔ اونٹ جو ہے نا یہ الٹا ہی وہ پیشاب کرتا ہے، تو بعد یہ بکرا آگے رکھ کے تکبیر پڑھو گے یہ پیچھے رکھ کے؟ بولیں کبھی کسی نے بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ چلو مرغی تو دیکھی ہے نا، ہم نے تو مرغی بھی وہ دیکھی ہے جو ایسے پکڑ کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، جس بیچاری کے اندر نہ جان ہے نہ جند ہے، شاید انہوں نے وہی پکڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں اس کی طرح منہ کر کے تکبیر نہ پڑھنا کہیں حرام نہ ہو جائے۔ بھائی بکرا ہو بیڑا ہو چھترا ہو اسے آگے رکھے، تکبیر پھیرے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پھیرنا اللہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر بکرا حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ تو یہ اگر تکبیر نہ پڑھیں، چھری تو چل رہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، بکرا حلال نہیں ہوگا، وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہوگا، مضر گوشت بن جائے گا۔ تو پتہ چلا جس کو آگے رکھ کے نا تکبیر یعنی اللہ کا ذکر پڑھ لیا جائے، اس کے مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے مفید اثرات انسان کو میسر ہو جاتے ہیں۔ جس کھانے کو آگے رکھ کے رب کا قرآن پڑھ لیا جائے اس سے شیطان دوڑ جاتا ہے، مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں، برکت ہی برکت اس کھانے کے اندر اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے شاید اولیاء کاملین کے درباروں سے
ان کی خانگاہوں سے سالہ سال گزرنے کے باوجود وہ برکت اور حلال والا رزق ختم ہی نہیں ہوتا، اور ان بے برکتوں کے دروازوں سے کبھی کھانا ملتا ہی نہیں ہے۔ شب برات والے دن ہر طرف کھانا کھانا ہوتا ہے، ان کی طرف اس دن بھی صف ماتم بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے یہ چیز واضح ہوئی۔ تھوڑا سا اس بات کو غور کریں کہ کھانا آگے رکھ کے اگر ایصال ثواب کر لیا جائے، یعنی یا اللہ مقصد کیا ہے؟ بے نیاز یہ کھانا جو ہے نا، جتنے لوگ کھائیں گے اس پہ توانائی ملے گی، تیری مخلوق کھائے گی، اللہ اس کھانے کے اوپر تیری ذات جو ثواب عطا کرے گی، وہ ثواب ہمارے مرنے والے کو عطا کر، یہ ہے ایصال ثواب۔ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ دیگ چاولوں والی تو کھا لوگ گئے، ادھر کیسے پہنچے گی؟ اور تمہاری مت ماری جائے۔ یہ کبھی دیکھا ہے؟ یہ میں اور آپ ہیں، اپنا دیکھ لیں، ہمارے پاس بچے بیٹھے ہوں، گھروں کے ایک معمول ہے، مجھے بھی دل کر رہا ہے کہ شربت پیوں، دودھ پیوں، یا یہ لذیذ کھانا ہے کھاؤں، لیکن ساتھ میرا بچہ ہے، فطرتی عمل ہے، میں کہوں گا پتر تو کھا لے، بچے تو کھا لے، دودھ تو پی لے۔ میں نے اکثر والدین کو دیکھا ہے، وہ خود نہیں میں نے کھا لیا، آپ بیٹے پیئیں، وہ اسے پلا کر خوش ہوتا ہے، اور جو اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، دوسرے بندے کو تو دور کی بات ہے، اللہ اس پہ بھی اسے صدقے کا ثواب عطا کر رہا ہے۔ اور اگر کہہ دے جو اس پہ صدقے کا اللہ نے مجھے ثواب دیا، یا اللہ وہ میرے باپ کو عطا کر دے، تو کسی کا کیا ٹل لگا، زور لگا، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو صدقہ جو بندہ کسی مسلمان کو بھی، اور مسلمان کو کھانا کھلانا تو بہت بڑی برکت، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مہمان کو کھانا کھلانا یہ مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اور اس کے آنے سے تمہارے رزق کے اندر اللہ برکت عطا کر دیتا ہے، مصائب و علام آفات و بلیات سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بندہ انسان تو دور کی بات ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث سے پاک ہے، ایک بازاری عورت تھی، جاتے جاتے کتے کا بچہ بلک رہا تھا، زندگی موت کی کشمکش میں تھا، اسے خیال آیا شاید اسے پیاس لگی ہے، مشہور ہے، تو اس نے پانی جس ذرائع سے بھی نکالا، اس کے منہ میں چند قطرے ڈالے، وہ کتے کا بچہ اٹھ بیٹھا، قدم اٹھانے لگی، حکم ہوا اس کی روح قبض کر لو، رحمت حق بہانے میں جو یہ روح قبض کر لو، فوت ہو گئی۔ عذاب سبا والے دونوں فرشتے آ گئے، دوستیوں نے کہا یہ جہنم ہے، ساری زندگی زنا کی ہے، مولوی صاحب پتہ نہیں اب اس پہ کیا فتویٰ دیں گے، اور رحمت کے فرشتے آئے، اس نے مخلوق خدا پہ رحم کیا ہے، رحمان نے اس پہ رحم کر دیا، پیار سے اس نے مخلوق پہ رحم کیا ہے، خدا نے رحمان نے اس پہ رحم کر دیا ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ معزز حاضرین، آپ نے کھانا بنایا، اللہ کی مخلوق کو کھلایا، یہ بھی رحم بنا، ایک مسلمان بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگی، یہ بھی رحم بنا، تو گویا ڈبل رحم کر رہا ہے، ایک کو کھلا کر ایک کے لیے دعا کر کے رحم کر رہا ہے، اور رحمان پھر اس کے لیے کہے گا نہیں تو نے میرے بندے کو کھانا کھلایا لہٰذا میں تجھے کچھ نہیں دیتا۔ سوچئے تو صحیح کس کھاتے میں پڑ گئی ہماری قوم۔ آگے مضمون یہ خاصا طویل ہے، لیکن اس کو آج ہی مکمل کرتے ہیں، اور آگے آقا علیہ السلام کا ایک معمول مقدس اور بھی سماعت کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پہ جا رہے ہیں، سواری پہ اپنے خچر مبارک پہ، قبرستان سے جب گزرے تو آپ کی سواری مبارک بد کی ڈری، اچھلی، تو آقا علیہ السلام اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے، اترے۔ سواری کا کیا کام تھا اچھلنا، وہ تو ایک حجت قائم ہو رہی تھی کہ ایک معاملہ تھا۔ آقا علیہ السلام جب نیچے اترے، اچھا کبھی کبھی ایسا ہو اگر نیچے اترے بھی تو کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی، پھر چڑھ جاتے چلے جاتے، لیکن احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں آتا ہے، اور یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جب اترے نا، صحابہ کو فرمایا صحابہ بات سنو، یہ جو دو قبریں ہیں نا، یہ دو قبریں، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے،
میری سواری نے مجھے بتایا. غور کیجئے, جو میری سواری اس عذاب کو دیکھ کر اچھلی ہے, بدکی ہے. یہاں بڑا نازک سہن ادب کے الفاظ بھی, وہ سواری بھی تو سواری مبارک ہے. ہمیں استاذہ نے تو نہیں پڑھایا کہ بھئی اس سواری کے لیے جی وہ گھوڑا جی خچر ہے جی کھوتا ہے, نا میرے رسول سے اس کی نسبت ہے. فرمایا میری سواری, یہ تو اسی چکر میں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, نبی بتا رہا ہے نبی جس سواری پہ چڑھ جائے اس سواری کو بھی اللہ زمین کے اندر کا علم عطا کر دیتا ہے. تم نبی کی بات کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, میں نہیں, میری سواری نے کہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہتا نہیں جی وہ جانور تھا اسے پر, نبی کو تو پھر بھی علم نہیں نا. اللہ یعوذ باللہ. سنیے اگلی بات, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے صحابہ تعلیمی امت کے لیے, ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. اچھا اب ہو سکتا ہے یہاں کوئی تعویل کرے, بذریعہ وہی بتایا گیا. پوری احادیث کا کوئی بھی مجموعہ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی ایک حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے کہ جبریل امین نے آ کر وہاں بتایا, تو پھر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں, ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. اب ایمانداری کی بات بتائیں, یہ دونوں کام پردے والے نہیں ہیں, دونوں کام چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہم اتنے بیٹھے ہیں, آپ میں سے کسی کو علم ہے کہ میرے پاؤں پہ پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں, یا مجھے علم ہے کہ آپ کے پاؤں پہ پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں؟ ہر وقت آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, میں آپ کو آگے نماز پڑھاتا ہوں, اکٹھے رہتے بھی ہیں. ایک بندے کو اتنا نہیں, ہمارا یہ حال ہے, اور ایک بندہ قبر کے اندر لیٹے ہوئے کے اعمال سے بھی واقف ہے. تو جو قبر والے کے اعمال سے واقف ہے اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغل خوری کرتا تھا, اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اب تاڑیے مارے مار کھڑے ہو کر چنگا نہیں ہویا, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, جو انسان نے کیا وہ مل گیا, ہوں چنگا ہی بھگت نہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کھجور کی ایک شاخ لے آؤ. یہ کھجور کی شاخ جو ہے بنسبت دوسرے درختوں کے یہ دیر سے خشک ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے اس کے دو حصے کیے, ایک قبر پہ رکھ دیا, ایک قبر پہ رکھ دیا. صحابہ تھے, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجور کے پتے کیوں رکھے ہیں پتہ ہے؟ یا رسول اللہ و رسول عالم. فرمایا یہ سبز پتے جو ہیں نا, سبز پتے, یہ میرے رب کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز میرے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ سبز پتے جو ہے نا اللہ اللہ ذکر کریں گے, یہ مٹی کے اوپر کریں گے, ان کے ذکر کی برکت سے مٹی کے نیچے والے کا عذاب ٹل جائے گا. اونچا بولیے سبحان اللہ. بات پھر غور کریں, یہ مٹی وہ اندر نہیں دبائے, ٹنگے نہیں بیچے کہ نیچے دبا دو اندر پہنچیں گے پھر ثواب پہنچے گا, یا سوراخ کرو. جو مولوی کو فکر ہے جی وہ اندر ہے یہ باہر ہے, باہر والا اندر کیسے پہنچائے گا, اندر والا باہر کا کیسے سنے گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خشک سبز پتے جو ہیں قبر کے اوپر رکھو, یہ مٹی کے اوپر ہوں گے, مردہ مٹی کے نیچے ہے, یہ اوپر اللہ کرے گا. اس کی اللہ کہنے کی برکت سے مٹی کے نیچے والے کا عذاب ٹل جائے گا. اگر کھجور کا پتا اللہ کا ذکر کرے قبر والے کا عذاب ٹل جاتا ہے, اگر بیٹا رب کا قرآن پڑھے تو پھر جانا ثواب رب پہنچاتا جائے گا, میرا رب ثواب پہنچاتا جائے گا. معزز حاضرین, رہا یہ اشکال جی طلباء کو یہ بلاتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں,
وہ بس چاولوں کے لیے پڑھتے ہیں. جیسے کل بھی میں نے اشارہ کیا, ایک صاحب اپنے بیان میں بھی ذکر کرتے ہیں, ہم ہی بچپن میں پتہ نہیں تو کیا کیا کرتوت کرتا رہا ہوگا, آپ سبھی کو کہے گا وہی سارے کرتے ہیں. اور جیسے ہمارے کچھ وزیروں کو شک پڑا ہوا ہے نا, ایسے شاید اسے بھی وہی ہے کہ بچپن میں جو کرتوت تو نے کی ہے وہی سارے کرتے ہیں, سبھی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے. نہیں, ہر ایک جیسا نہیں. ایک بات متفقون علیہ ہے, جہاں یہ حفاظ کرام پاؤں رکھتے ہیں, ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مشہور ہے, سنا ہوا ہے نا, فرشتے اللہ کے ان کے پاؤں کے نیچے پر رکھتے ہیں. تو کڑمیاں دے تلے بے برکتیاں بے غسلوں کے پاؤں کے نیچے تو نہیں نا پر بچھاتے, دین پڑھنے والوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. کچھ بھی نہ پڑھیں, یہ کچھ بھی نہ پڑھیں, یہ جہاں یہ چلے جائیں ان سے پہلے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھانے کے لیے آ جاتے ہیں. اور طالب علم کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ دین پڑھنا شروع کرتا ہے, یہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر, مچھلیاں پانی کے اندر, ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ سارے ان کے لیے مانگتے ہیں, یہ کچھ بھی نہ پڑھیں, چاہے چاولوں کے لیے جائیں, یہ بخشے ہوئے رحمت والے جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, رب یہ نہیں دیکھتا آئے کس کے لیے. رب تو فرماتا ہے جس رب نے ان کی دعا کے لیے مچھلیوں کو لگا رکھا ہے, چیونٹیوں کیڑیوں کو لگا رکھا ہے, وہ رب ان کی دعا کے اوپر کتنا فضل اور کرم عطا فرماتا ہے. اس لیے طلباء کو بلا کر ان سے دعا کرائی جاتی ہے, اس لیے طلباء کو بلا کر ان سے. اور بات بھی کافی لمبی ہو گئی, آخری بات, اگر قرآن پڑھیں تو پھر تو ہے نہیں یہ نہیں, اگر مولوی کا درس سے قرآن رکھ دیں پھر تو ٹھیک ہے نا, درس ہوگا جی, قرآن نہیں ہوگا درس ہوگا, درس تیرے باپ کا ہوگا وہ بھی تو قرآن سے ہی ہوگا. عربی پڑھیں تو گناہ ملتا ہے, تم ہی تو چاند ٹکوں کے لیے جاتا ہے, تو کون سا وہاں جا کے بخشوانے جا رہا ہے بغیر مطلب کے. تو کسی کا جنازہ, کبھی کسی کو دیکھا ہے مولوی کو کہ ناواقف بندے کا جا کے جنازہ پڑھائے ہو؟ یہ تو کسی غریب نمازی کا جنازہ پڑھا کے راضی نہیں ہے. کسی تکڑے امیر کو ہو تو پھر حضرت حجرے مبارک سے باہر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں. کوئی غریب ہو تو خادم کو کہتے ہیں جاؤ جنازہ پڑھاؤ, میری طبیعت علیل ہے. تمہارا یہ حال ہی ہے, تیرا درس ہو اس پہ ثواب ملتا ہے, میرے رب کے قرآن کا ذکر ہو, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہو تو اس پہ ثواب نہیں ملتا, اس پہ بدرجے اولا ثواب ملتا ہے. اسی چیز کا نام ایصال ثواب ہے. معزز حاضرین, زندگی یہی ہے, ہمارے بزرگ چلے گئے, ہم بھی مسافر ہیں اس راستے کے. اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں, اپنے مرحومی کے لیے بھی کثرت سے دعا مانگا کریں. اس مختصر نشست میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, گھر میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی دعا مانگ سکتے ہیں, قبرستان میں بھی جائیں, اور اگر باپ کی قبر کے پاس چلے جائیں تو یہ مت سوچیں باپ تو اندر ہے میں باہر ہوں. نہیں, تو پہنچتا بعد میں ہے, تیرا رب پہلے تیرے باپ کو بتا دیتا ہے تیرا بیٹا آ رہا ہے. میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ جن کا اپنے باپ سے دنیا میں تعلق ہو اسے پتہ ہے کہ باپ کی قبر پہ جانے کا لطف ہی کیا ہوتا ہے, لذت ہی کیا ہوتی ہے. تو جس جیندیاں باپ نو کدی نہیں پوچھا, یا تو پھر باپ کی اور اس کی کوئی آنوان زندگی میں ہی بن گئی ہوگی نا جس کی وجہ سے وہ باپ سے دور ہے, ورنہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والد صالحین یدعو لہ, بیٹا جب دعا کرتا ہے بے نیاز اس کے باپ کو اس کا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت جل وحدہ لا شریک ہم سب کو کثرت سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات سے محفوظ فرمائے, ہمارے مرحومی کی اپنے کرم سے فضل سے بخشش فرمائے. وما علیہ الا